کچھ لوگوں کے ذہن پر پیٹ سوار ہوتا ہے، وہ پیٹ کے لیے مسائل گھڑتے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن پر ان کی شہوت سوار ہوتی ہے، وہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ صرف شہوت کے لیے انسانیت کو داغدار کرتے ہیں. آج آپ چلے جائیے ہمارے پڑوسی ملک ایران کے اندر، وہاں پر لاکھوں بچے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. لاکھوں بچے بلا مبالغہ، اس پر بی بی سی کی رپورٹ اور دیگر اداروں کے رپورٹس بھی موجود ہے کہ وہ بچے وہاں پر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. متع سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اون کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں. اس کا والی وارث کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس کو وراثت ملے گی؟ بالکل نہیں. متع سے عورت نے جب متع کر لیا اس کے بعد فارغ ہوئی، کیا اسے وراثت میں حصہ ملے گا؟ بالکل نہیں. کیا اسے حق مہر ملے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ تو اسلام کے بالکل خلاف زمانہ جاہلیت کا ایک عمل ہے جس کو آج پھر امت کے اندر ترویج دینے کے لیے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کا سہارا لے کر پاکستان جیسے مقدس معاشرے کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور ہماری بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ متع کر لیں، بیٹوں کو کہا جا رہا ہے متع کر لیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ غیر اسلام ہے، اور یہ جاہلیت ہے، اور یہ زنا ہے، بدکاری ہے. نکاح متع اسلام اسے آن نہیں کرتا. علامہ صاحب آپ نے متع کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے اوپر اگر ڈیبیٹ کی جائے تو وہ بہت آگے تک جا سکتی ہے. تو ابھی تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ واٹ از دس سچویشن اینڈ ہاؤ ٹو ڈیفائن یور سچویشن. سچویشن جو ہے ایک بڑا خاص لفظ ہے. اگر کسی ذاکر کو اپنی بیٹی بچانی پڑے تو وہاں سچویشن آ جائے گی. اچھا. اور اگر کسی ملازمہ کو اپنے باس کو راضی کرنا پڑے تو سچویشن آ جائے گی. جاب نہ مل رہی ہو تو پھر سچویشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب مشکل حالات ہوں تو پھر سچویشن آتی ہے، بڑے خطرناک معاملات ہوں. اگر کسی کو آپ نے کیپچر کرنا ہے، اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، تو سچویشن آ جائے گی. کپڑے تو اتارنے پڑیں گے، پھر راضی تو ہونا پڑے گا. تو یہ سچویشن غیر اسلامی ٹرینڈ ہے جو ہمارے علماء کو سمجھ نہیں آتا. جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں وہ ایسی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ ایسا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی سچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا، حالات پر ڈیپینڈ کرے گا. اسلام حالات اور واقعات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. اسلام آسمان سے نازل ہوا ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق. اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے. اور عموماً لوگ اس صورت میں آ کے کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام تو بڑا آسان ہے، اسلام میں تو سختی نہیں ہے، علماء کیوں سختی کرتے ہیں؟ اسلام میں واقعتاً سختی نہیں ہے اور علماء سختی نہیں کرتے. علماء اصل اسلام بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اصل اسلام کے اندر رہیں، آپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. اسلام تو اتنا آسان دین ہے کہ میرے رب نے، میرے خالق اور مالک نے بنایا. آپ اسلام سے باہر نکل کے کسی چیز کو اسلام کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، سچویشن کے طور پہ لے آئیں کہ جناب یہ سچویشن ہے تو یہ اسلام ہے، تو وہ اسلام تو نہیں ہوگا. اس کو تو ہم روکیں گے. چوکیدار کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا. جہاں چوری ہو رہی ہوگی، جہاں نقب لگائی جا رہی ہوگی، وہاں چوکیدار اگر چوروں کے ساتھ نہیں ملے گا تو وہ کویسچن کرے گا، وہ وہاں پر آپ کو روکے گا اور ٹوکے گا. تو ماں بھی تو اپنے بچے کو روکتی ہے نا غلط کاموں سے، تو کیا وہ غلط کرتی ہے؟ علماء اسلام جو ہیں وہ اسلام کے پہرادار ہیں، چوکیدار ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. وہ غلط سچویشن پر آپ کو ڈانٹیں گے بھی، ڈپٹیں گے بھی. اور یہ آپ نے سچویشن کہہ کر زنا کے راستے کو کھولا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک اور بھی بات ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کو 14 گریڈ کی جو ہے نا وہ جاب مل رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ سچویشن کے طور پر اگر وہ 2-3 لاکھ روپیہ رشوت دے دے اور وہ نوکری جو ہے، جو اس کی جاب اس کو مل رہی، سرکاری مل رہی ہے، وہ اس کو اچیو کر لینی چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو رشوت دینی چاہیے سچویشن کے طور پر؟ کیونکہ سچویشن ہی ایسی کریٹ ہوگی ہے نا. الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے. کسی سچویشن کی وجہ سے وہ حلال جو اللہ نے بیان کیا وہ حرام نہیں ہوگا، اور کسی خاص سچویشن کی وجہ سے وہ حرام جو ہے وہ حلال نہیں کیا جا سکتا. رشوت دے کر کوئی بھی نوکری کروانے والا، نوکری کی بنیاد رکھنے والا، وہ ساری زندگی حرام کمائے گا، چاہے وہ بیت اللہ کا حاجی کرتا رہے. اگر بعد میں توبہ کر لی، پھر توبہ کر لی تو جس کا حق مارا ہے، جو اس کا اہل تھا، جو ایلیجیبل تھا، اس کا آپ نے حق مارا، ایک راشی کو آپ نے رشوت دی، آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے. یا تو پھر چھوڑ دینا نوکری سے. اگر آپ کہتے ہیں جی میں توبہ کر رہا ہوں، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نوکری سے ریزائن کر دیں جو آپ نے غلط عمل کر کے حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہوگا. علامہ صاحب یہاں پر بہت سے ایسے فرعون میں انہیں کہوں گا کہ جب اپنی مدت ملازمت میں وہ اس طرح کا ظلم ڈھاتے ہیں کہ عوام کے اوپر، یا جہاں تک اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے وہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں ساتھ ہی وہ توبہ کرتے، حج پہ چلے جاتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے جو ہے نا وہ گناہ جو ہے وہ دھل گئے، اور ہم نے جو عام انسان کو جو کہ امت کو، حضور کی امت کو ہم نے اذیت دی تھی، اس سے ہم بچ چکے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہاں پر بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ گناہ جو آپ نے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے کیے ہیں
وہ تو شاید اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. حقوق العباد جو ہیں, بندوں پر ظلم ڈھانا, بندوں پر جو ہے وہ عرصہ حیات کو تنگ کر دینا, اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے. آپ چاہے حج کریں, چاہے آپ کچھ اور کر لیں, ٹھیک ہے. جب تک ان بندوں سے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, وہ معاف نہیں کریں گے, ان کے حق ادا نہیں کریں گے, تو وہ حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کو اٹھا کر, اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک بندے نے جرم اور گناہ اور سارا کچھ زیادتیاں کر لی ہیں, اب وہ نیکی کی طرف نہ آئے, وہ نیکیاں کرے. قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے اوپر ظلم ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو نیکی جو ہے وہ توبہ کرنا, وہ تو بالکل جائز اور درست ہے, لیکن کسی کا مال کھا جانا, کسی کی جان ضائع کر دینا, کسی کا حق تلف کر لینا, کسی کے اوپر زیادتی کر دینا, اخلاقیات کو پامال کر دینا, یہ آپ کو قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پھیرے دیتے رہیں اور پھر بیت اللہ کے پھیرے جا کے کاٹنے مطلب شروع کہ کر دیں. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا. انتہائی اہم حقوق چیپٹر ہے. العباد معاف نہیں ہو سکتے, اور حقوق اللہ, اللہ پاک شاید وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, باقی دیگر مسائل کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک اور کنسیپٹ جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا اس پرسپیکٹیو سے کہتے ہیں کہ حلالہ جو ہے وہ اب بڑے آن لائن حلالہ بھی ہو چکا ہے, حلالہ ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا. پہلی جو تو ابھی بات حلالے یہ کہ چل اس رہے ہیں. وقت امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار ہے, کتاب و سنت سے دور ہے. بالکل ایسے عام مسلمان مرد اور عورتیں, ہمارے بچے اور بچیاں قرآن کی طرف نہیں پلٹ رہے, کیونکہ ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کو آپ نہیں سمجھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے, یہ بڑی مشکل کتاب ہے, اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ 24 علوم یا 60 علوم کی ضرورت ہے, اور یہ صرف علماء ہی سمجھیں گے, اور وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب آپ نے نکاح بھی لوگوں کو کتاب و سنت سے ہٹ کر کرنے کی اجازت دے دی, کورٹ میرج اسلام میں جائز نہیں ہے. اچھا, اسی طرح آپ جو طلاق دے رہے ہیں وہ بھی ایک غیر شرعی جس نے طریقے پر. کورٹ میرج سے شادی کی, اگر اس کے بچے ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچے پھر ان کے ناجائز ہیں؟ شریعت مطہرہ میں وہ نکاح ہی نہیں ہوا, کورٹ میرج نکاح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح نہیں سمجھا. لیکن چل رہا ہے, آپ اس کو روک کیوں نہیں سکتے پھر؟ آپ اس کے ہم اوپر تو کیوں اس کے نہیں؟ لیے آواز بلند کرتے ہیں جتنی ہمارے پاس طاقت ہے. ہم تو اپنے ممبر کو بھی استعمال اسلامی کرتے ہیں, اور آپ جمہوریہ کے سامنے بھی پاکستان بیٹھ میں کر ہو رہا ہے یہی بات سر, کر آپ رہے کی ہیں. عدالتیں کر رہی ہیں. ایسٹ انڈیا کا قانون ہے, 1935 میں اس کو لاگو کیا گیا, اور آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے. پاکستان کے آئین کو تو اس وقت بھی پامال کیا جا رہا ہے نا, کوئی بھی مان نہیں رہا. جس کی لونڈی ہے اس کا قانون ہے, اور جس کی لاٹھی ہے اس کا قانون ہے. قانون کو تو ہم نے لونڈی بنائی ہوئی ہے, جس کی مرضی, جس کے پاس طاقت, جس کے پاس اختیارات, وہ اس کے مطابق کرے گا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو آن ہی نہیں کیا جس میں ولی کی اجازت موجود نہ ہو. لا نکاح الا بولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل واضح ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد عالیہ فرمایا کہ جو نکاح اس طرح بھاگ کے کیا جاتا ہے, گھر سے مفرور ہو کے کیا جاتا ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے, وہ ریفیوز ہے, وہ نامنظور ہے. نکاح ہی نہیں ہوا تو جو تعلق ہے وہ حرام کا ہے. جتنی اولاد پیدا ہوگی وہ ناجائز ہوگی, حرام ہوگی, وہ تو جائز نہیں ہوگی. آج عموماً جو ہے وہ افیئر چلایا جاتا ہے, لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ حدوں کو, اللہ کی حدوں کو پامال کر لیتے ہیں. سارا تعلق ہو جاتا ہے, جب پریگننسی شروع ہوتی ہے تو اب خوف کے ڈر سے کیا ہوتا ہے جی نکاح کر لو. بالکل ایسے. تو یہ تو نکاح نہیں ہوتا. نکاح تو پاک دامن مرد کے لیے اور پاک دامن عورت کے لیے ہے.